بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور ایک نئے بلاگ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو جی اس وقت میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ کافی دن ہو گئے امی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ تھوڑے سے ڈسٹینس پہ امی کا گھر ہے، لیکن بس مصروفیت کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو جی اس وقت میں اپنی امی کے گھر آئی ہوئی ہوں، اور یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا کلپ بھی میں نے امی کے گھر کا آپ لوگوں کے لیے لیا ہوا تھا۔ تو بس امی کے گھر کھانا وانا کھایا، بات چیت کی، اور بس اس کے بعد میں واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ اور یہ سین مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، تو سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو ریکارڈ کر دوں۔ تو یہ ہے جی نیکسٹ مارننگ، اور اس وقت میری بیٹی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کو گھر کے کام کاج کرنے میں بہت دلچسپی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے گوندھنے دو، میں گوندھ لوں گی۔ تو بس میں باقی کام کر رہی تھی، اور وہ آٹا گوندھ رہی تھی اس ٹائم۔ اور بس اس کے بعد ہم نے پھر ناشتے کی تیاری سٹارٹ کر دی آٹا گوندھنے کے بعد۔ تو یہاں پہ میں نے دودھ گرم کیا تھا اور ایک دن پہلے، اور پھر میں اس سے یہ جو کریم ہے اس کا وہ ہٹا رہی ہوں، کیونکہ اس سے پھر اس کریم والے دودھ سے پھر چائے جو ہے تو وہ بہت ایسے آئلی ٹائپ کی، مطلب چکناہٹ سے بھرپور ہوتی ہے، اس طرح کی چائے بن جاتی ہے۔ تو بس اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ آج ذرا اپنے فریج کی صفائی کر لوں۔ جس گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، مطلب کہ جو چھوٹے بچوں کا گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ فریج کو صاف رکھنا، اور کبرز جو ہوتی ہے اس کو پراپرلی ارینج رکھنا، اور یہ جو واش رومز ہوتے ہیں اس کو کلین اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر 2 دن بھی آپ ان چیزوں کو صاف نہیں کر پاتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب سال ہو گئے کہ آپ نے ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو میں نے دیکھی یہاں پہ فریج صاف کر لیا تھا، حالانکہ میں نے 2-3 دن پہلے ہی فریج اپنا کلین کیا تھا، لیکن بس پھر سے برا حال تھا۔ تو پھر میں نے اس کی اچھے سے صفائی کی۔ یہاں پر میری بیٹی جمعے کی نماز ادا کر رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ چلے اس کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ لے لیا جائے۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج موسم تھوڑا سا بہتر ہے، تو کیوں نہ آج ہم لوبیا بنا لیں۔ تو وہ بھی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ مجھے دیں، پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں بس یہ مجھے دو، کیونکہ اس کو پریشر کوکر میں ڈالنا ہے اور آپ کو اس کا صحیح سے طریقہ نہیں آتا، لیکن وہ پھر بھی ہیلپ کر رہی تھی کام کرنے میں۔ تو دیکھیے یہ لوبیا کو جو ہے نا ابالنے میں تقریباً آدھا دن تو اس میں لگ ہی جاتا ہے۔ بس میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈالا اور چکن پاؤڈر تھوڑا سا ایڈ کیا، اور بس پھر اچھے طریقے سے میں نے پریشر کوکر کو ٹائٹلی بند کیا، اور اس کو رکھ دیا ابالنے کے لیے۔ اتنے میں نے سوچا کہ چلے میں روز یہ بھول جاتی ہوں، تو اپنی یہ جو ملٹی وٹامنس ہے، حالانکہ یہ تو گلوٹافیئر ہے کیونکہ چہرہ میرا بہت خراب ہے، تو اس کو بھی لے لیا جائے۔ اس کے بعد میں نے اپنی جمعے کی نماز ادا کی، اور پھر اپنا جس سپارے میں پڑھ رہی ہوں اپنے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اور یہ دیکھیں یہ میں نے پڑھا ہوا تھا آدھا، لیکن میں بھول گئی تھی، تو میں نے شروع سے ہی اس کو سٹارٹ کر لیا۔ اور یہ دیکھیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا ہے، تو جی میں اس میں جو ہے اپنی تسبیحاں ڈالتی ہوں، تسبیحاں رکھتی ہوں۔ ویسے یہ میری بیٹی کا آئیڈیا تھا، یہ تسبیح میرے پاس کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں ڈال کے رکھے تو یہ بالکل مطلب کہ صاف ستھری جگہ پہ رہے گی، پڑی رہے گی۔ اور اس وقت ہمارے گھر میں گیسٹ آئے تھے، یہ میرے بڑے دیور ہیں، مطلب وہ آئے ہوئے تھے، تو بس ان کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھے، اور پھر شام کا ٹائم تھا اور ویدر بھی بہت زبردست تھا، تو میرے بچوں نے کہا کہ جو ہمارے گھر کے قریب جو پارک ہے وہاں پہ ہم چلے جائیں۔ تو اس وقت ہم وہیں پہ جا رہے ہیں، اور اس والے راستے میں نا بہت پیارے پیارے مطلب کہ پودے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ عورتیں جو سامنے آپ دیکھ رہی ہیں، یہ یہاں سے کچھ توڑ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چلے میں بھی یہاں پہ دیکھ لیتی ہوں کہ یہ کس چیز کا پودا ہے۔ خیر مجھے اتنی نالج تو نہیں ہے ان چیزوں کی، ابھی بھی دیکھے مجھے نہیں پتا کہ یہ کس چیز کا پودا ہے، لیکن اس کے یہ جو فلاورز تھے نا، اس کی فریگننس بہت اچھی تھی، خوشبو اس کی بہت زبردست تھی۔ تو یہ دیکھیں، اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے تھے۔
تو بس پھر میں نے تھوڑی دیر یہاں پہ پارک میں واک کیا، اور یہاں پہ بھی ہم زیادہ نہیں ویڈیو کلپس لے سکتے تھے، کیونکہ یہ ایک فیملی پارک ہے جہاں پہ لیڈیز ہوتی ہیں، تو مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ تو بس میں نے تھوڑی بہت کلپس لی اور تھوڑا سا آپ کو آج کا جو موسم تھا بہت خوشگوار، وہ تھوڑا سا اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ سائڈ پہ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ چلے ہم سائڈ میں ایک چھوٹا سا کلپ لے لیتے ہیں، تو یہ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ یہاں پہ بنایا ہے۔ اور دیکھیے جی آج کا ویدر دیکھیے کتنا زبردست موسم تھا آج صبح میں ہلکی سی بارش ہوئی تھی، بس کوئی اتنی مطلب 1 2 3 قطرے یوں کہہ سکتے ہیں ہم، بس کہ نہ ہونے کے برابر بارش تھی، لیکن پھر بھی موسم پہ دیکھیے کتنا بڑا اثر پڑا ہے کہ موسم کافی خوشگوار ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں ہوئی ہو، لیکن ہماری طرف ہلکی سی بارش ہی ہوئی تھی۔ اور بس پارک میں واک کرنے کے بعد اب ہم واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو گھر آنے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلے بس رات کے کھانے کی تیاری کر لی جائے۔ تو یہاں آنے کے بعد میرے مسالے کچھ ختم ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کو ریفل کر دیا جائے، اور مسالے فل کرنے کے بعد میں نے بس وہی لوبیا جو میں نے صبح بوئل کیا تھا، کیونکہ بچوں کا موسٹ فیوریٹ ہوتا ہے، اور میرے بچے کہہ رہے تھے کہ بس رائس اس کے ساتھ بوئل کر کے دے دے اور ہمارے لیے اسی کو تیار کر لے، تو بس اس وقت میں اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا، اور اس آئل میں میں نے بس ایک ہی چھوٹا سا انین جو تھا وہ کاٹ کے ڈال دیا، اور اس کو فرائی کرنے کے بعد ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کیے، اور یہاں پہ میں نے رائس جو تھا وہ بوئل ہونے کے لیے رکھے تھے، اور اس میں بھی تھوڑے بہت مسالے میں نے ایڈ کر دیے، نمک ایڈ کیا، اور تھوڑا سا چکن پاؤڈر مجھے بہت پسند ہے، اور ہر چیز کا سے اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، تو میں تو ہر ایک چیز میں اس کو ایڈ کرتی ہوں۔ اور یہاں پر اس میں نے تھوڑے سے مسالے ایڈ کیے، اس کو ہلکا سا فرائی کیا، اور پھر اس میں ٹماٹر کو ایڈ کیا، اور جب یہ مسالہ صحیح طریقے سے بن گیا تھا، ریڈی ہو گیا تھا، تو میں نے اس میں پھر لوبیا ایڈ کیا، اور پھر ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکایا، اور یہ بہت مزے کا بن گیا تھا۔ تو یہاں پہ جو تھی، حالانکہ خوشبو اس کی اتنی اچھی تھی کہ میری بیٹی کی فرینڈ آئی تھی اور وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پکنے کا انتظار کر رہی تھی، اور میری بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ میں بھی آج یہیں پہ کھانا کھاؤں گی، کیونکہ بچوں کو یہ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، ان کی موسٹ فیوریٹ ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں کہ سبزی اور یہ جو گوشت ہوتا ہے یہ کم ہی بنتا ہے، کیونکہ نہ مجھے اتنا زیادہ اتنی پسند ہے سبزیاں اور گوشت، اور نہ جو ہے بچوں کو پسند ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہی چیز بنائی جائے جو بچوں کو پسند ہو اور جو وہ شوق سے کھائیں۔ تو یہ دیکھیے اس کے ساتھ میں نے یہ رائس بوئل کیا تھا، اور بس یہ ہمارا رات کا کھانا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہے تو پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے گا، اور اپنی محبتوں کا اظہار ایک کمنٹ کے ذریعے کیا کرے۔